بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ پسندیدہ شادی کے لیے ہے، پسندیدہ رشتے کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اگر ہم اس کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو اللہ غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ یہ دعا تہجد کے وقت 313 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ آسانی فرمائیں گے۔ اور اگر تہجد کے وقت نہ اٹھ سکے تو عشاء کے نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھے۔ بہت آسان دعا ہے، چند منٹ لگیں گے۔ الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ پھر سنیں، الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ یہ تہجد کے وقت 313 مرتبہ پڑھے۔ اگر تہجد میں نہ اٹھ سکے تو عشاء کے نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ بندوبست فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا عزیز یا کریم اللہ، یا عزیز یا کریم اللہ، یہ 313 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھے۔ یا اس طرح پڑھے، یا عزیز و کریم اللہ، یا عزیز و کریم اللہ، 313 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھے۔ 313 مرتبہ وہ دعا مانگے، یعنی وہ دعا پڑھے، الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ 313 مرتبہ وہ پڑھے اور 313 مرتبہ یا عزیز و کریم اللہ پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے، اللہ جل شانہ غیب سے بندوبست فرمائیں گے۔ بس اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، جب تک کام نہ ہو تو اس وقت چھوڑنا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم چند دن وظیفہ کرتے ہیں اور پھر وظیفہ چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا۔ اس طرح نہیں ہے دوستو۔ صلاۃ حاجات کہتے اس طرح ہے، اس لیے کہ صلاۃ حاجات اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک وہ صلاۃ حاجات پڑھیں گے جب تک حاجت پورا نہ ہو۔ جس طرح وظیفہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک وظیفہ پڑھیں جب تک ہمارا کام ہو نہ جائے۔ تو اس طرح یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب کو اللہ جل شانہ دلی چاہت اور ارمان پورا کرے۔